وہ چلی گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، میں نے سارا ماجرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا وہ دونوں بیٹیاں اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی، اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو جہنم سے رہائی کا سبب بن جائیں گی۔ تو جس کی بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں، تو حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، تو وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے اس طرح انگلی کا اشارہ کرا، یعنی اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کی تربیت کی جائے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ، اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ سرکار نے فرمایا جب وہ 10 سال کا ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو مار کے نماز کی طرف راغب کرو۔ تو ایسی چوٹ مارنی ہے کہ زخم نہ آئے، بچے کو بس تمہارا خوف ہو جائے وہ نماز پڑھنے آ جائے، اس لیے کہ اگر 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سیکھ گیا تو اپنی موت تک نماز پڑھے گا، اور اگر اس عمر میں تم نے نماز کی ترغیب نہیں دلائی تو پھر کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، اسے اپنے سے دور سلاؤ، اور اگر تمہارے گھر میں 2 بچے ہیں لڑکا اور لڑکی تو ان کو بھی الگ الگ کرو، ان کو بھی الگ بستر پہ سلاؤ جب 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ ہے تعلیم اور تربیت۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس پر ماں باپ اپنا مال خرچ کریں اور اس کو وہ اچھی تربیت فرمائیں۔ ہمارے یہاں ماؤں کو دیکھا گیا کہ بیٹے کے سامنے بیٹی کو نہلا دیتی ہیں اور بیٹی کے سامنے بیٹے کو نہلا دیتی ہیں، کوئی شرم آر کی فکر ہی نہیں ہے کہ معاشرہ خراب ہو جائے، بالکل ان باتوں سے آری اور کاری، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ حضور نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کا بستر اپنے سے الگ کر دو، الگ کرنا ہے لیکن دوسرے کمرے میں نہیں سلانا ہے، اس لیے کہ نگرانی کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ جانے بچے موبائل پہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی کوئی نہیں۔ بچے تنہائی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ماں باپ خود اتنے خوفزدہ ہیں کہ بچے سے نہیں پوچھتے کہ تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے موبائل میں کیا کیا چیزیں دکھاؤ ہمیں۔ اگر 10 سال کی عمر سے تربیت کی ہوتی تو کبھی ان باتوں کی فکر نہ کرنی پڑتی۔ بچہ خود آگے سے بڑھ کے کہتا میرا موبائل چیک کریں اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اب تو خوف زدہ ہیں کہ بچے سے پوچھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہی گالی دے کے چلا جائے، تو چونکہ تم نے تربیت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اب بھگتو تمہارے جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہی ہے اولادیں۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ نواں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل سے کام لیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی 2-4 اولادوں میں سے کچھ بچے زیادہ محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ دیکھو محبت تو ایک جذبے کا نام ہے جس کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کو تول نہیں سکتے، لہٰذا جتنی محبت چاہے آپ کریں، جس اولاد سے جتنی زیادہ محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن حضور نے فرمایا کہ عدل کرنا لازم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو تحفہ دیتے وقت برابری رکھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو فضیلت دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تحفہ دو تو برابری رکھو، یہ نہ کرو کہ کسی بچے کو زیادہ کسی کو کم دے دیا، یہ تو ان کے درمیان بھی آپس میں نفرت پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے بھی اس کے دل میں نفرت آ جائے گی کہ میرے باپ کو میں پسند ہی نہیں ہے، بڑے بھائی پہ اتنا خرچ کر دیا مجھ پہ کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اس کو تو نئی کتابیں دلا دی، مجھے کہتے ہیں کہ اس بھائی کی کتابوں سے پڑھ لو۔ یہ بچے کا دل آزاری کرنے والے کام ہے۔ حضور نے فرمایا عدل کرو، جب تحفہ دو تو برابر دو۔ اگر فضیلت کا معاملہ ہوتا تو میں بیٹیوں کو فضیلت دینے کا کہتا کہ بیٹیوں کو فضیلت دو، اس لیے کہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑی نرم مزاج ہوتی ہیں، وہ جلدی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بچوں میں عدل نہیں کیا جاتا، ماں باپ جس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا والہانہ اظہار کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ باقی بچوں کو اس سے تنگی پیدا ہوگی، ان کے دل میں نفرت آ جائے گی تمہارے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت بشیر نے مجھے ایک غلام یا کچھ تحفہ دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے ضد پکڑ لی کہ جب تک تم اس کے اوپر رسول اللہ کو گواہ نہیں بناؤ گے میں تم سے راضی نہیں ہوں گی۔
حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد ماجد مجھے لے کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے اس معاملے پہ گواہ بن جائیں۔ سرکار نے سوال کیا اے نعمان، اے بشیر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے سارے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے فقط نعمان کو غلام دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بشیر تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل قائم کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اے بشیر اللہ سے ڈرو۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد ماجد نے وہ مجھ سے واپس لے لیا، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کا حضور نے حکم دیا تھا، فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد میں عدل کیا کرو۔ تو عدل کرنا اولاد میں یہ اولاد کا حق ہے۔ ہمارے ہاں کبھی بچے ضد کر جائیں تو ماں باپ جھجلا جاتے ہیں اور وہ ایک کے سامنے دوسرے کو اس طرح پیٹتے ہیں کہ اس کی انتہائی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اپنے گھروں کے اندر۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کے اندر بے عدلی نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ دل آزاریاں جو ہے نا یہ بعد میں چل کے یہ جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں نا اولاد کے اندر، لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے آپس میں لڑ پڑے ہیں جائیداد کے پیچھے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بچپن میں اس کو عدل نہیں ملا تھا، اس کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب اس چونکہ وہ خود مختار ہو گیا ہے، اس کے اندر طاقت آ گئی ہے، تو اب وہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جس سے میں لڑ رہا ہوں یہ میرا بڑا بھائی ہے یا میری بڑی بہن ہے یا میری چھوٹی بہن ہے، اس لیے کہ وہ نفرتیں کدورتیں اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام لیں، کسی سے کم یا زیادہ نہ کریں۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 کلاس میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ دوسری جماعت میں تو اس کو دوسری کا کورس دلایا جائے، اور اگر کوئی بچہ چوتھی جماعت میں تو اس کو چوتھی کا کورس دلایا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ دونوں کو ایک سا کورس دلا دیں، یہ عدل نہیں ہے کہ بھائی رسول اللہ نے کہا تھا عدل فرمانا تو تم ایک سی کتابیں ہی پڑھو گے، نہیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ایک بچے کو میڈیم سائز کے کپڑے آتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ لارج سائز کے آتے ہیں، تو آپ اس کو یہ نہ کریں کہ دونوں کو عدل کے چکر میں جو ہے نا وہ بڑے سوٹ دلا دیے بھائی، یہ تو مذاق ہوگا۔ تو عدل کا تقاضا اس کو قائم رکھنے کا حضور نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی مناسب گھرانے میں اچھی نیک صالح لڑکی یا لڑکے سے نکاح کیا جائے۔ ہمارے یہاں بڑا برا معاملہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی لڑکا کمانے کے قابل نہیں ہوا، ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، شریعت نے کب کہا تھا کہ جب یہ کمائے گا تب نکاح کرنا؟ شریعت نے تو کہا تھا کہ جب بالغ ہو جائے تب نکاح کر دینا ہے۔ خود تمہارے ماں باپ نے تو یہی سوچ کے تمہاری شادی جلدی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے والدین کے حالات کو دیکھیں تو ان کی شادیاں جلدی عمروں میں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کو فکر تھی اس بات کی کہ کہیں یہ گناہ کا شکار نہ ہو جائے، یہ بدکاری کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی تو ہو گئی شادیاں اور یہ اپنی اولاد پر جو ہے نا وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، جب تک تو کما کے نہیں لائے گا تیری شادی نہیں کراؤں گا۔ یہ ماں کے جملے ہوتے ہیں بیٹے کے لیے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں نوکری کرتے ہوئے، تمہیں شادی کی پڑ گئی، تم کو شرم نہیں آتی اپنی شادی کی بات کرتے؟ تو بھائی پھر کس سے کرے گا وہ شادی کی بات؟ کون کرائے گا اس کی شادی؟ ہمارا تو معاشرہ بھی ایسا کہ اگر لڑکا خود شادی کرنا چاہے تو سامنے والے بیٹی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے ساتھ نہیں، اس کا مطلب تو صحیح بندہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، نہیں، تاخیر کرنے میں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ جلدی کا تو حکم خود رسول اللہ نے دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو نصیحت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اے علی 3 باتوں میں جلدی کیا کرو۔ اے علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت میں جلدی کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا دوسرا یہ کہ سرکار نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین میں جلدی کیا کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کیا کرو۔ تو اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جلدی کرنے کا حکم تو رسول اللہ کا، اور تاخیر جتنی کرو گے اتنا نقصان تمہارے سر پہ آئے گا، اس لیے کہ اگر اولاد گناہ میں ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے تو اس کا عذاب تمہارے سر بھی ہوگا۔ اس کو تو جو گناہ مل رہا وہ ملے گا، جو سزا اس کی ہے سو ہے۔ تم ماں باپ ہو اس کے، تم نے زنا کا اور بدکاری کا سد باب نہیں کیا تو بچہ تو ہے وہ تمہاری اولاد، لڑکا یا لڑکی، وہ ذہنی طور پر منتشر رہے، انتشار کا شکار رہے، لہٰذا ان کو جو راستہ ملا انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ لوگ زبان
اور قبیلے اور خاندانوں کے پیچھے کہ نہیں ہم تو اس خاندان میں شادی نہیں کرتے، ہم اپنے خاندان سے باہر بیٹی نہیں دیتے، ہم فلاں کو بیٹی نہیں دیتے، ہم فلاں سے نہیں لیتے، یہ عجیب رولا لوگوں نے پا دیا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پہلے بیٹی کی شادی ہوگی، وہ بیٹا کما کے دیتے دیتے بوڑھا ہو گیا، 5 بہنیں اس کے پیچھے لگا دی، ان کی شادی تو نے کرانی ہے۔ بھائی وہ کیوں کرائے گا؟ یہ تو تمہارا حق ہے، تم نے ان بچیوں کی شادی کرانی۔ اللہ فرما رہا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو۔ تو باپ سوچ رہا ہے کہ ایک بیٹی کا جیسے تو 10 لاکھ روپے کا دوں گا، تو 10 لاکھ کے چکر میں تم نے اس بیٹے کو مٹی کر دیا، خیال ہی نہیں کر رہے کہ کس طریقے سے ہم اور کس راہ پر اس کو لگا دیا ہم نے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہی میرا فرض ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کروں، تو وہ بہنوں کی شادی کراتے 40-45 سال کا ہوگا۔ عجیب چکر، قدرت کا جو قانون ہے اس کو سمجھو۔ بیٹوں کی شادیاں کرو گے تو بیٹیاں خود بخود رخصت ہو جائیں گی، اور بیٹی کے چکر میں لگے رہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دیکھو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، اور سامنے والا بھی سوچ لے کہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، تو نہ میں کسی کی بیٹی لوں گا، نہ کوئی اور میری بیٹی لے گا، تو دونوں گھرانوں کی بیٹیاں ان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہوں اور اس گھر کے لیے ایک بہو لے آتا ہوں، اور سامنے والا بھی سوچے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں اور اس گھر کے لیے ایک بہو لے آتا ہوں، تو سوچو دونوں کی بیٹیاں رخصت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، بیٹے رخصت نہیں ہوتے۔ یہ خدا کا قانون ہے، اس کا طریقہ ہے جو ہم بلائے بیٹھے۔ سائیکل جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتی ہے، جب بیٹوں کی شادی ہونے لگیں گی نا، بیٹیاں خود بخود رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بیٹوں کو بالکل پسے پوش ڈال دیتے ہیں۔ پہلے لڑکے کی شادی 5 بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، جب وہ 40-45 سال کا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، تم نے کیا ظلم کرا اس کے اوپر؟ نہ جانے اس نے کتنی مرتبہ زنا کیا ہوگا، کتنی مرتبہ مشزنی کی ہوگی۔ یہ سارے عذابات تمہارے سر پہ بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جانور پال لیتے گھروں میں، جانور پال لیا، اس کا چارہ آ رہا ہے، اس کا دانہ آ رہا ہے، سارے خیالات اس کے رکھے جا رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس جب یہ کہا جائے کہ بھائی اپنی بیٹی کی شادی کراؤ تو ایک بہو لے آؤ، تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہمارا بیٹا اس قابل نہیں ہوا کہ بہو کی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ وہ جو جانور تمہارے گھر میں چارہ کھا رہا ہے تمہاری کمائی کا، اگر تم کسی کی بیٹی بیاہ کر لے آؤ گے اور ایک روٹی وہ کھا لے گی تو تم اس کو نہیں کھلا سکتے۔ جانور کو چارہ دے رہے ہو لیکن انسان کو تم روٹی نہیں کھلا سکتے۔ یہ ہم نے جو خرابیاں پیدا کری نا، 5-5 لاکھ کے نکاح ہم نے کرنا شروع کیے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ جب تک 5-8 لاکھ روپے نہ ہوں، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا کہ انہوں نے مزید 3 لاکھ روپے لے کے شادی میں خرچ کر دیے، اور اب لوگ دروازہ بجا رہے ہیں ان کا کہ ہمارا قرضہ کب دو گے۔ ایسی عیاشی۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ مناسب وقت پر اس کا نکاح کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے 80 حقوق بیان کیے تھے، جس کو میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے، یہ ان کے حقوق ہیں، اور حق کے معاملے میں بھی شریعت کا اصول یہی ہے کہ تم حق کی ادائیگی کرو، حق کی طلب ہی نہ کرو۔ دیکھو جب سارے حق ادا کرنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں تمہارا بھی حق ادا ہو جائے گا، اور جب میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں گا کہ میرا حق ادا نہیں کرا، اور دوسرے کا حق بھی میں روک لوں کہ اس نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، تو پھر تمہارا بھی کوئی حق ادا نہیں کرے گا اور تم بھی کسی کا حق ادا نہیں کرو گے۔ شریعت کے طریقوں کو سمجھو کہ شریعت کیا چاہتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اولاد کے حقوق سے متعلق بیان کی۔ اس کا قطعی مقصد یہ نہیں کہ والدین کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، والدین کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی علم دین حاصل کریں تاکہ جو آنے والی نسلیں وہ اچھے طریقے پہ پروان چڑھیں اور ایک اسلامی معاشرہ یہاں پروان چڑھے اور لوگ اچھی زندگیاں گزاریں۔ ہمارے بچے انتہائی بہرا روی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جتنا یاد رہ جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندہ باد۔